اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا یہ مومن مسلمان کے لیے ایک جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور غیر مسلموں کے لیے یہ جنت ہے، آرائش اور زیبائشوں کی جگہ ہے۔ جیسے جیل میں ایک قیدی اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ وہاں قید خانے کے قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے دیے ہوئے کپڑے پہنے گا، ان کے دیے ہوئے وقت میں کھانا کھائے گا، ان کے جو بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ جو قیدی ہوتا ہے اس کا دم گھٹتا ہے قید خانے میں کہ میں کس وقت اس قید خانے سے نکلوں گا۔ بین ہی اسی طرح مومن مسلمان کا معاملہ ہے دنیا میں، کہ یہ دنیا میں مومن مسلمان یہ ایک قیدی کی طرح ہے، یہ اگر اس میں زندگی گزارے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے طور طریقے نہیں اپنا سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں مومن مسلمان کا دم بھی گھٹتا ہے کہ کس وقت وصال محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کس وقت موت ہو جائے۔ الموت جسر الی وصال الحبیب، کہ یہ موت ایک پل ہے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرانے کے لیے۔ مومن مسلمان ہر وقت وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ مومن مسلمان کی زندگی ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور وہ جنت الکافر، غیر مسلموں کے لیے دنیا یہ جنت زیبائش و آرائش ہو، اور اپنے من اور اپنے جیسے ان کا جی چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی نیا سال شروع ہو گیا ہے، تو ہر مومن مسلمان اپنی زندگی پر نظر ڈالے کہ میری زندگی سے یہ سال نکل گیا ہے، میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، کیا اس مقصد کی طرف میں جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں؟ میرے یہ قدم جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں یا دوزخ کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ میرے قدم نفس و شیطان کی تابعداری میں اٹھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس کو سوچنی چاہیے۔ اور یہ دنیا غموں کی جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو پیدا کیے مشقتوں میں۔ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، اور آپ کے لیے اس شہر مکہ مکرمہ میں لڑائی حلال قرار دی جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے لیے لڑائی کرنا، وہاں پر قتال کرنا حلال قرار دے دیا گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام کی قسم اور آدم علیہ السلام کے اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ تحقیق کے ساتھ ہم نے اس انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہر وقت یہ مومن مسلمان انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ ہر وقت زندگی بھر مرتے دم تک قیامت کے دن بھی یہ مشقت میں ہوگا۔ پیدا ہونے سے پہلے مشقت میں، مادر رحم ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں محبوس ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، تکلیف مشقت میں، پیدا ہونے کی مشقت، پھر ماں کا دودھ پینے میں مشقت، ماں کا دودھ چھڑانے میں مشقت، پھر اپنے زندگی معاش اور جوانی میں بڑھنے کی مشقت، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے میں، شادی کرنے میں، بچے پیدا کرنے میں، ان کے لیے کمانے میں، ہر وقت مشقت میں ہوتا ہے، مرتے وقت بھی مشقت میں۔
قبر میں بھی مشقت، حشر میں بھی مشقت۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کے ساتھ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، اور اس میں ایک تنبیہ ہے انسان کے لیے، ایک خبرداری ہے کہ خبردار ہو جاؤ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں میں پیدا کیا ہے، ہر وقت تک دوڑ میں رہتا ہے، مشقت میں رہتا ہے، تو عقل مند مومن مسلمان وہ ہے کہ وہ اپنی مشقت اور تگ دوڑ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائے، نہ کہ نفس و شیطان کی خوشی میں لگائے، نفس و شیطان کی تابعداری میں نہ لگائے۔ آپ جو تگ دوڑ اور مشقت اٹھا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھو، اس مشقت اور تکلیف پر صبر کرو، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ یہ ہے عقل مند انسان، اور عقل مند مومن مسلمان کا کام یہی ہے۔ تو یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، تو دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر۔ میں نے تو پہلے بتا دیا ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں، خوشی ہو، دولت ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، مرضی سے کھاؤں پیوں، سوؤں اٹھوں، تو یہ تو جنت والی زندگی ہے۔ دنیا میں جنت والی زندگی یہ محال ہے، یہ ناممکنات میں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ بہرحال ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا کچھ حساب اور کتاب لگائے، اور گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچتا رہے کہ میں نے اس میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ اور ایک سال پوری ایک بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اس میں مختلف موسم آتے ہیں، مختلف ہوائیں چلتی ہیں، اور اسی طرح ہر قسم کے جاندار نباتات، ان تمام پر وہ مختلف ادوار گزرتے ہیں سال میں، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، نمو ہوتی ہے، خشک بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان پر بھی مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں سال میں، اور اپنے سال کا پھر وہ جائزہ لے کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کتنے حاصل کیے، کتنے میں نے اس میں نیک اعمال کیے، اور میں نے اس اپنے سال کو کتنا قیمتی بنایا۔ اپنی زندگی کا مقصد میں تو نہیں بھولا ہوں، اور میری زندگی کا جو مقصد ہے اس سے کہیں ہٹا تو نہیں ہوں، اسی لیے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ یہ زندگی کے جو اوقات اور لمحات ہیں ان کو قیمتی بنانا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے اس مقصد کے لیے کہ ہم اپنی آخرت بنائیں، ہم اپنی قبر بنائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، حضور علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ مومن مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ عمر دی گئی اسی لیے ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ دیکھو والعصر، قسم زمانے کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قسم اٹھانا زمانے کے بارے میں، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، تو قسم اور جواب قسم ان دونوں میں مطابقت نہیں آتی ہے۔ قسم زمانے کی انسان خسارے میں، کوئی مناسبت ہے؟ نہیں آ رہی ہے مناسبت، لیکن مناسبت ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم اٹھانے میں مومن مسلمان کو ایک تنبیہ ہے، اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، تمہارے پاس یہ زمانہ، یہ اوقات، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ ساعات، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ضائع مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ جو وقت تیرے ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔
تو وقت یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان پر، اور قیمتی اور انمول نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا اگر زندگی بھر ایک مومن مسلمان سجدے میں پڑا رہے اور شکر ادا کرتا رہے تو قیامت تک اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ قدر کی ہوتی ہیں، بہت اہمیت والی ہوتی ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وقت۔ یہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔